بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو پچھلی امت کے ایک زاہد اور عابد کا ذکر فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک زاہد تھا، ایک عابد تھا، ایک عبادت گزار تھا، جس نے 1000 مہینے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ تو صحابہ کرام کو سن کر رشک آنے لگا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی امتوں کی تو عمریں لمبی تھیں، ہماری ان کی نسبت عمریں کم ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جو پچھلی امتیں ہوں گی وہ ہم سے عبادت میں سبقت لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عمریں زیادہ تھیں، اس لیے انہوں نے عبادت میں زیادہ وقت گزارا، اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں زیادہ وقت گزارا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ہماری عمریں کم ہیں، اس لیے ہم نے عبادت میں وقت بھی اسی لحاظ سے، اپنی عمر کے لحاظ سے تھوڑا گزارا ہے ان کی نسبت سے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نامہ اعمال ان سے کم ہوں گے، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے نیکیوں میں۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی سوچ پہ، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ سبحان اللہ سن کر، لیکن صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نیکیاں ان سے کم رہ جائیں گی کیونکہ انہوں نے زیادہ دیر عبادت کی ہے۔ تو اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ آپ کا کوئی امتی اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کو 1000 مہینے سے بہتر عبادت کا اجر ملے گا۔ جو بندہ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کو، وہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جس میں 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ عبادت گزار کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ عبادت اکاؤنٹ ہوگی، اور اگر اس کو مہینوں میں اکاؤنٹ کیا جائے، مہینوں کو سالوں میں اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔
یعنی کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غلام اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ دیر کی عبادت کی۔ اس کے نامہ اعمال میں 83 سال اور 4 مہینے سے بہتر عبادت لکھی جائے گی، اور کتنی بہتر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر عبادت لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کریم کو نازل فرما دیا، پھر 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی کیا قدر و قیمت ہے، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، کیا یہ تم علم رکھتے ہو کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو جان سکو، لیلۃ القدر کی اہمیت کو، لیلۃ القدر کی برائی کو؟ پھر لیلۃ القدر کی فضیلت خود ہی بیان فرما دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1000 مہینوں کو اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور جس نے ایک رات میں عبادت کی، اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی لیلۃ القدر کو تلاش کیا، تلاش کر کے پھر اس میں عبادت کی، تو اس بندے کے نامہ اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت بلکہ اس سے زیادہ کی عبادت لکھی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، البہقی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گروہ کے ساتھ لیلۃ القدر کو اترتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت میں رات گزار رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، سجدے کی حالت میں ہو، رکوع قیام کی حالت میں ہو، یا پھر تسبیحات پڑھ رہا ہو، درود و سلام پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے لیے رحمت کی دعا فرماتی ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس بندے پر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا فرمائیں، فرشتہ بلکہ فرشتوں کا سردار جس کے لیے دعا فرمائے کہ یا الہی اس بندے پہ رحمت نازل فرما، تو اس پر اللہ کریم کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور سامعین محترم، اس صورت میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اللہ کریم نے نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا جس رات میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ رات تمام راتوں سے افضل،
جس شہر میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے۔ جس سینے میں اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل، اور جس مہینے میں اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور پھر جس نبی پہ اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل۔ قرآن کریم کی نسبت لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ ہے سکتے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک میں آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا، اور جب 10 دن گزر گئے، پہلا عشرہ گزر گیا، تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ، رمضان المبارک میں مجھے جس رات کی تلاش تھی وہ رات پہلے عشرے میں نے نہیں پائی۔ پھر جب دوسرا عشرہ گزر گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، جس رات کی مجھے رمضان المبارک میں تلاش تھی وہ رات میں نے دوسرے عشرے میں بھی نہیں پائی۔ جب تیسرا عشرہ گزرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات کی رمضان المبارک میں مجھے تلاش تھی میں نے وہ رات تیسرے عشرے میں پائی، اور تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اس صورت میں اللہ کریم نے جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔